پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں 60% سے زائد آبادی کا روزگار صرف زراعت سے جڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے کسان جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی زراعت کو اپ گریڈ کر رہے ہیں یا پھر وہ ابھی بھی روایتی طریقوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل زراعت کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں AI کو استعمال کر کے، ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اور جدید آبپاشی کے طریقوں سے زراعت کو نئے دور میں داخل کیا جا رہا ہے، مگر کیا پاکستان میں بھی یہ انقلاب آ سکتا ہے؟ دوستو، پاکستان کی زراعت کئی ایک مسائل کا شکار ہے۔ پانی کی کمی، فرسودہ کاشتکاری کے طریقے، کم پیداوار اور کسانوں کو جدید معلومات تک رسائی کا نہ ہونا جیسے عوامل زرعی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی بھی زراعت کو شدید خطرات سے متاثر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ دنیا میں زراعت کو جدید بنانے کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اگر ان ٹیکنالوجیز کو متعارف کروایا جائے تو کسانوں کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ دوستو، نمبر 1 کے اوپر ہے ڈرون ٹیکنالوجی۔ ڈرونز کا استعمال فصلوں کی نگرانی، کھاد اور کیڑے مار ادویات کے چھڑکاؤ کے لیے کیا جا سکتا ہے، جس سے کسانوں کا وقت اور لاگت کم ہوگی اور پیداوار بھی بڑھے گی۔ سمارٹ سینسرز اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے زمین میں نمی اور غذائیت کو جانچنے کے لیے جدید سینسرز کسانوں کو بروقت معلومات فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر فیصلے لے سکیں۔ ہائیڈرولک روبوٹس اور ایروسپیس جو ہے اس کے بغیر مٹی اور زراعت ان جدید طریقوں کے ذریعے کم پانی اور کم زمین میں زیادہ فصل اگائی جا سکتی ہے، جو پانی کی کمی والے علاقوں کے لیے ایک بہترین سلوشن ہے۔ دوستو، ڈریپ ایریگیشن یعنی قطرہ قطرہ آبپاشی روایتی آبپاشی کے مقابلے میں یہ نظام 50 سے 70% پانی کی بچت کرتا ہے اور فصل کی پیداوار میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ڈیجیٹل ایگریکلچر اور موبائل ایپس کسان کے لیے ایسی موبائل ایپس تیار کی جا رہی ہیں جو انہیں موسمیاتی حالات، زمین کی زرخیزی اور کھاد کے بہترین استعمال سے متعلق بھی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ پاکستان کی حکومت زرعی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جیسا کہ کسانوں کے لیے سستی ٹیکنالوجی، زراعت کے لیے آسان قرضے اور تحقیق اور ترقی کے منصوبے۔ حالیہ برسوں میں کچھ جدید زرعی منصوبے متعارف کروائے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت، نجی اداروں اور کسان مل کر جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں تو پاکستان میں زرعی انقلاب آ سکتا ہے۔ زیادہ پیداوار، کم لاگت، عالمی معیار کی فصلیں پاکستان کی زراعت کو نہ صرف خود کفیل بنا سکتی ہیں بلکہ ایکسپورٹ میں بھی بڑا اضافہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا مستقبل روشن ہے، لیکن اس کے لیے کسانوں کو تربیت، حکومتی مدد اور نجی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اس زرعی انقلاب کے لیے تیار ہیں یا پھر ہم روایتی طریقوں پر ہی ڈیپینڈ کرتے رہیں گے؟